بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید۔ باسط صاحب، بی جے پی نے دوبارہ لوک سبھا میں نئی حلقہ بندیوں کا جو بل پیش کیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ ان کو ایک مرتبہ پھر سے ناکامی ہوگی یا کہ حکومت کے کچھ امکانات ہیں اس میں کامیاب ہو جانے کے؟ اچھا، اپریل میں ناکامی کے بعد اب دوبارہ بل پیش کرنا اس بات کی شاید عکاسی کہیں نہیں کہیں کرتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ ہے، ورنہ وہ دوبارہ بل پیش نہ کرتی نا۔ تو سیاسی اعتبار سے تو لگتا ہے کہ ان کو اعتماد ہے کہ اس دفعہ وہ 2/3 میجورٹی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کچھ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ملا لیں گے، کیونکہ ٹی ایم سی جو ممتا بنرجی کی پارٹی تھی اس میں بھی کافی لوگ الگ ہو کے ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ تو اور اچھا، معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے، اپریل میں یہ بل پیش کیا گیا تھا تو اس وقت 2/3 میجورٹی نہیں لے پائے تھے اس سال ہی، تو ناکامی ہو گئی۔ اب لوک سبھا میں جو کتنی سیٹیں ہیں، 543 سیٹیں ہیں، تو پروپوزل یہ ہے کہ 850 سیٹیں ہو جائیں، 543 سے 850 سیٹیں، بڑی زبردست جمپ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس پہ سینسس میں اس پہ فریز کر دیا گیا 2002 میں کہ سیٹیں نہیں بڑھائی جائیں گی، اور بلکہ جو 1971 کا سینسس تھا اسی کے تحت سیٹیں ہوں گی، اور پاپولیشن کا جو معاملہ تھا، اور اس لیے سیٹیں نہیں بڑھائی جائیں گی کہ تھوڑا بہت فیملی پلاننگ جو ہے اس کو انکریج کرنے کے لیے۔ اچھا، ساؤتھ انڈیا میں بڑا کام ہوا پاپولیشن گروتھ کے معاملے میں، اور انہوں نے پاپولیشن کو کنٹرول بھی کیا۔ اب پروپوزل یہ آ گئی ہے کیونکہ بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے جی، تو اب 30 لاکھ ایک کانسٹیٹنسی میں 30 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں، تو ایک ریپرزینٹیٹیو کے لیے، ایک بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، ایک جو ہے لوک سبھا کے ممبر کے لیے، کہ وہ ان کو صحیح طور پہ ریپرزینٹ کر سکے۔ صحیح۔ تو پروپوزل یہ ہے کہ جی اب اچھا، اس میں ایک معاملہ یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے 33% خواتین کے لیے مختص کر دی ہیں سیٹیں۔ اب اپوزیشن نے پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ جی آپ نے اس کے ساتھ کیوں کر دیا اس کو، اس بل کے ساتھ آپ خواتین کے معاملے کو الگ رکھیں تو ہم ابھی اس کو پاس کر دیتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ڈی لیمیٹیشن کی بات ہے اور سیٹوں کو بڑھانے کی بات ہے، اس پہ تھوڑی بہت برین اسٹارمنگ اور ریفلیکشن کی ضرورت ہے، اور اس کو آپ سلیکٹ کمیٹیاں پہلے بھجوائیے رادر دن کہ آپ فلور پہ لے آئیے اس بل کو، سلیکٹ کمیٹی کو دیجئے، وہ اس پہ ذرا غور و خوض کرے، ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کرے، تب ہم اس کو فلور پہ لے آئیں گے ووٹ کے لیے۔ لیکن وہ حکومت نے نہیں کیا، کیونکہ حکومت کی جو ہے نا وہ جو نیت ہے اس پہ لوگوں کو شک ہے، اور خاص طور پہ مسلمان حلقوں میں بڑی تشویش ہے، اور ساؤتھ انڈیا میں بڑی تشویش ہے۔ مسلمان حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جہاں کچھ حلقوں میں پورے بھارت میں جہاں جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بہت ان کی آپ کہہ لیں کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں پہ ان کا ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے جتانے میں، تو اس کو تھوڑا بہت ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کا وہ انفلوئنس جن حلقوں میں ہے، تو اس کو بھی پیش نظر رکھ کر یہ سارا ڈی لیمیٹیشن کی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اب بہت سے لوگ یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ جی 850 ممبر کا لوک سبھا میں ہونا تو بڑا انویلڈی ہو جائے گا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مثال کے طور پر امریکہ میں جو ہاؤس آف کانگریس ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ساری، اس کے 435 ممبر ہیں، اور 1929 سے یہی چل رہا ہے۔ انہوں نے تو حالانکہ اس وقت اگر ان کی پاپولیشن 115 یا 100 ملین تھی، تو اب امریکہ کی پاپولیشن 335 ملین ہو گئی ہے، تو انہوں نے تو کوئی انکریز نہیں کیا۔ جی، گورنمنٹ کا آرگومنٹ، کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ برطانیہ کے ہاؤس آف کامنس کو لے لیجئے، ان کی پاپولیشن 70 سے 80 ملین ہے، لیکن وہاں 650 ممبر ہیں، 650 ہاؤس آف کامنس کے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ نے جو کیا سو کیا، ہم تو اپنے حساب سے اپنی جو ہماری ضروریات ہیں اس کے مطابق ہم فیصلے کریں گے۔ تو آپ اپنی بات کیجئے، آپ ہمیں امریکہ کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ اب ایک کنٹروورسی تو کریٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رادر دین کہ آپ نمبر بڑھائیے، جس طرح میں نے پہلے کہا، جو کمیٹیز ہیں
ان کو اسٹرینتھن کیجیے. وہی پارلیمنٹ کی ایکچولی ساری اسٹرینتھ کمیٹی سے ہی آتی ہے, یا اس کے کام کی جو اسٹرینتھ ہے. کمیٹی سے پہلے بل جاتے ہیں, ان پہ بحث ہوتی ہے, اور وہیں پہ کوشش ہوتی ہے کہ کنسنسس بلڈ ہو جائے. انفارچونیٹلی ایک تہائی سے بھی کم جو بلز ہیں بھارت کی پارلیمنٹ میں, وہ کمیٹیز کے تھرو نہیں ہوتے, وہ فلور پہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے بائی دا وے, ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم نے اس طرح کمیٹیز کو اسٹرینتھن نہیں کیا. ان کو اسٹرینتھن کیے بغیر یا ان کو فعال کیے بغیر پارلیمنٹری سسٹم اسٹرینتھن نہیں ہو سکتا. بھارت میں بھی یہی پرابلم ہے, ہمارے ہاں بھی یہی پرابلم ہے. اب کویسچن آگے یہی آ جاتا ہے کہ ایک طرف تو چلیے جی آپ لوک سبھا میں کر رہے ہیں, لیکن راجیہ سبھا میں آپ انکریز کوئی نہیں کر رہے. وہاں 245 ہیں سیٹیں, وہاں بھی ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتے ہماری طرح, وہاں بھی انڈائریکٹ معاملہ ہے. تو وہاں جو ہے اس کو آپ کیوں نہیں کریں, پھر آپ اس کو بھی تھوڑا بہت انکریز کیجیے. لیکن وہاں اس وقت جو پروپوزل ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اس وقت صرف اور صرف لوک سبھا کی بات ہو رہی ہے. اب ہوتا ہے نہیں ہوتا, گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ ہے. ان کو چاہیے, اس وقت دیکھیں نا 543 سیٹیں ہیں نا, تو ان کو چاہیے 360 سیٹیں, تقریباً 354 سیٹیں چاہیے. اچھا, آپ چونکہ ٹی ایم سی ترنمول جو ممتا بنرجی کی کانگریس تھی وہ, اور پھر شیو سینا مہاراشٹر میں بھی کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں شیو سینا سے, جو ٹھاکرے صاحب کی شیو سینا ہے جی. تو وہ ایک شاندے ہیں میرا خیال میں ان کا نام, ان کے ساتھ شامل ہو گئے ان کی پارٹی میں. تو اب ان کو 348 کے قریب ووٹس تو ان کے پاس ہیں, لیکن ابھی بھی ان کو 8 سے 10 ووٹ اور چاہیے, وہ کہیں سے مل نہیں پا رہے. ابھی انہوں نے کچھ ساؤتھ میں کچھ جو چھوٹی پارٹیاں ان سے رابطہ قائم کیا ہے, اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اکراس دا بورڈ یہ کر رہے ہیں. اب ہم جو ہے, اور اس کو ہم فریز کر دیں گے اگلے کچھ بہت سے سالوں کے لیے. تو ہر اسٹیٹ کو, چاہے وہ ساؤتھ میں ہے, نارتھ میں ہے, ویسٹ میں ہے, ایسٹ میں ہے, تو ان کو ایکول جو ہے انکریز ملے گی. تو اس سے کچھ معاملات ساؤتھ جو انڈین اسٹیٹس ہیں ان کے کنسرنس کسی طور بھی کچھ تو ایڈریس ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جو ہے کانگریس پارٹی بالکل کمفرٹیبل نہیں ہے اس سے. لیکن کانگریس کی وہ اسٹرینتھ ہے نہیں کہ جب تک انلیس کہ ان کو باقی جو ریجنل پارٹیز ان کی سپورٹ نہ ملے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید آج جو ہے امیت شاہ بڑے ایکٹیو ہیں, جو ہوم منسٹر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بس اس دفعہ ضرور کامیاب ہو. تو لگتا تو جو ہے جو اشارے ہیں وہ تو یہی مل رہے ہیں کہ شاید یہ کامیاب ہو جائے. اسی وجہ سے دیکھیے نا, آپ نے جو ہے بی جے پی نے ایک اسمارٹ موو تو کی. یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی کی ڈیمانسٹریشنز ہو رہے تھے, انہوں نے اپنے ایجوکیشن منسٹر سے فوری ریزگنیشن کیوں لیا؟ وہ اسی وجہ سے کہ وہ ان کی نظر اس پہ تھی. وہ ایک ٹیکٹیکل موو تھی نا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملات چلتے رہیں یوں ہی, اور یہ جو ہے جو ڈی لمیٹیشن کا جو بل ہے اس پہ کوئی پرابلم ہو. بلکہ ابھی لیکن وہ معاملہ بھی ٹل نہیں رہا. آپ نے اس پوچھا تھا نا کہ بی جے پی اب یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی سے کام ختم ہو گیا ہے کہ نہیں. کام ختم نہیں ہوا, بلکہ جھارکھنڈ میں رانچی میں وہ ڈیمانسٹریشن پچھلے 2 ہفتوں سے ہو رہے ہیں. ابھی وہ کاکروچ جنتا پارٹی کی ساری جو لیڈرشپ ہے وہاں جانے کی تیاری کر رہی ہے. تو یہ جو جین زی ہے, انہوں نے کافی وقتہ ڈالا ہوا ہے, اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ تھوڑی بہت نیند تو کچھ نہ کچھ خراب تو ہی ہوں گی بھارتیہ جنتا مودی صاحب کی. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ 2029 بہت دور ہے, تھوڑے بہت اشارے ہمیں اگلے سال پنجاب میں اور خاص طور پہ جو یو پی میں انتخابات ہونے اس سے ہی مل جائیں گے. اچھا, یہ جو بل ہے اس کے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ لوک سبھا میں تو سیٹیں بڑھا رہے ہیں, تو کیا یہ سیٹیں جو اسٹیٹ کی جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں وہاں بھی بڑھیں گی؟ پھر بڑھنی تو چاہیے نا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہیں بڑھنی چاہیے, لوک سبھا میں ضرورت نہیں ہے. اگر بڑھانا ہے تو اسمبلیز میں بڑھا دیجئے, کیونکہ لوگ وہاں پہ لوگ ڈائریکٹ ہے نا, وہ جواب دیں ہیں زیادہ تر. یہاں تو دوسرے معاملات ہوتے ہیں یونین کے لیول پہ, اسٹریٹجک ایشوز ہوتے ہیں. تو اصل جو اگر بڑھانا ہی ہے تو وہاں بڑھائیے. اور ابھی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بھی نہیں بنی ہے, تو وہاں پہ کیپیسٹی تو ہے.
پرانی لوک سبھا پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. صحیح. تو ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں مطلب سیاستدان تو نہیں ہوں، لیکن ایک اچھی سیاست کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ 2 بار ناکامی نہیں ہونی چاہیے ہاں ایک بل پہ. تو اس وقت بڑے سوچ سمجھ کے یہ بل لایا گیا ہوگا میرے خیال میں. صحیح. تو شاید یہ ہو ہی جائے پاس، کامیاب ہو ہی جائے بی جے پی. ہاں. چلیں اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا یہاں اختتام ہوا چاہتا ہے. اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لیں گے اور اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتے چلیں گے. یہ وہ نمبر ہے جس پر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی تجاویز ہیں، کوئی سوالات ہیں، وہ ہمیں آڈیو ویڈیو کی صورت میں آپ بھیج سکتے ہیں، جس کے جوابات لیں گے ہم عبدالباسط صاحب سے. اینڈ دا نمبر از 0310536629 0310536629. اسی کے ساتھ ہی منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.